واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاء تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آج کل بینکنگ کے بارے میں ایک مسئلہ جاری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ میں یہ چیز ہے کہ گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بینک گاڑی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک شرائط کی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ تو ایک جو شرع کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ شرائط کی لسٹ کو دیکھنا چاہیے۔ تقریباً بینکنگ ہو یا اس کے علاوہ بڑی بڑی مارکیٹنگ جہاں ہوتی ہے کہ فریج وغیرہ بکتی ہیں یا بڑا بڑا ایسا سامان بکتا ہے، تو اس کے اندر شرائط میں سے ایک شرط ایسی ہے کہ کم و بیش سبھی شرط کو ضروری اپنے شرائط نامہ کے اندر درج کرتے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط وہ یہ ہے کہ ہر ماہ اتنی قسط ہم ادا کریں گے، اور جس ماہ ہم وہ قسط ادا نہ کر پائیں تو اس ماہ کچھ فائن مقرر کر دیا جاتا ہے، تو یہ فائن جو ہے یہ دینا پڑے گا۔ آیا یہ شرط لگانا کیسا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شرط لگانا یہ بے فاسد ہے اور یہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے، اور شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اب اس سودے کو ختم کر دیا جائے، اب یہ اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ اب کئی میرے سے دوست احباب ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب انہیں یہ حکم بیان کیا کہ بھئی یہ جو فائن کی شرط جو لگائی جاتی ہے، اس فائن کی شرط کے لگنے سے یہ سودا جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے، مراد کہ یہ فاسد ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس سودے کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اشکال یہ وارد کیا کہ سودا تو بھئی تبھی خراب ہوتا ہے کہ جب ہم مہینہ گزرنے کے بعد فائن ادا کریں گے تو تب سودے میں خلل آئے گا۔ تو اگر ہم ہر ایک قسط اپنے وقت پہ ادا کرتے رہیں اور بالکل فائن ادا ہی نہ کریں تو پھر تو اس کے اندر کال ہی نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ آپ فائن ادا کریں یا آپ فائن ادا نہ کریں، ہر دو صورت یہ عقد آپ کا فاسد ہے۔ وہ کیوں فاسد ہے کہ جب عقد کیا گیا ہے نا، عقد کرتے وقت یہ جو شرط درمیان میں رکھ دی جائے گی، کرنا قسط پورے وقت پہ ادا کرتے رہنا اس فساد کو دور نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تو پھر یہ بینکنگ کی کاروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس طرح ٹریکٹر ہو گیا، اس طرح دوسرے ادارے ہو گئے کہ جو بھی آپ پہلے خرید و فروخت کرنے والے حضرات سے میری التجا ہے کہ ان کو سب سے پہلے یہ شرائط نامہ لینا چاہیے اور شرائط نامہ کو کسی عالم دین کو دکھانا چاہیے، آیا کہ یہ شرائط جو ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ میں ایک موٹی سی آپ کی خدمت کے اندر ایک قانون پیش کرتا ہوں، شریعت کا یہ ہے کہ شرط فاسد کب ہوتی ہے، عقد کو کب فاسد کرتی ہے؟ تو عقد کو فاسد اس وقت یہ شرط کرتی ہے کہ قاعدے سے احتراز کوئی کرتا ہے، اس وقت شرط فاسد ہو جاتی ہے، عقد فاسد ہو جاتا ہے، شرط فاسد سے عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شرط فاسد اس کو کہتے ہیں ایسا عقد کہ جس کے اندر بیچنے والا اور خریدنے والا ایسی شرط لگا دے کہ اس سودے کا تقاضا نہ ہو کہ اس شرط کو لگایا جائے، لیکن بیچنے والے یا خریدنے والے دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا اس میں فائدہ ہو تو یہ اس عقد کو فاسد کر دیتی ہے۔ اس کی کئی امثلہ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ خارج کے اندر اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے تو جہاں جہاں یہ چیز پائی جائے تو اس میں آپ کی توجہ ہو جانی چاہیے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ سودا خراب ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور میں مثال آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اسی کے اوپر کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی کو کوئی اپنا گھر بیچ رہا ہے، گھر بیچتا ہے، میں نے تمہیں 10 لاکھ میں یہ گھر بیچا، ٹھیک ہے، عقد ہو گیا، اس کے بعد وہ شرط لگاتا ہے کہ لیکن شرط یہ ہوگی کہ ساتھ میں نے 6 ماہ تقریباً اس میں رہنا ہے، کیونکہ میں نے ابھی گھر لینا ہے، گھر نیا تلاش کرنا ہے، تو میں نے بھی تو رہنا ہے، تو اس وجہ سے یہ شرط عائد کر دیتا ہے کہ میں بھی 6 ماہ اس کے اندر رہوں گا۔ تو یہ ایک ایسی شرط ہے، اس نے بھی اس عقد کو فاسد کر دیا ہے۔
کیونکہ اس میں عقد کرنے والوں میں سے جو بیچنے والا ہے نا اس کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس نے اپنا مکان بیچا ہے، اس کے پیسے بھی وصول کر لیے ہیں، اور دوسرا یہ ایک اور فائدہ اٹھا رہا ہے کہ 2 ماہ تک بغیر عوض کے اس میں رہ رہا ہے۔ اسی طرح کا کوئی اور دوسرے بھی آپ عقود کرتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر میں نے بیچ دی، 1 ایکڑ زمین بیچ دی، ٹھیک ہے بھائی میری اندر فصل ہے لیکن میں یہ فصل پکنے تک زمین اپنے پاس رکھوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی اسی معنی میں آ گئی کہ اس شرط نے بھی اس عقد کو فاسد کر دیا کیونکہ اس کے اندر بیچنے والے کا فائدہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں بھی ایسی شرط لگائی جائے عقد کا تقاضا نہ ہو، سودا یہ تقاضا نہ کرے، اور دونوں یعنی بیچنے والے اور خریدنے والوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، تو یہ شریعت مطہرہ نے ادھر حکم فرمایا کہ اس سودے کو ختم کر دیا جائے کہ یہ سودا فاسد ہے۔ مسائل وغیرہ سیکھنے کے لیے اس کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل میرے چینل کے اوپر بیع و شراء کے متعلق مسائل چل رہے ہیں کہ اس میں بھی یہ بیو کے مسائل سیکھنے کا یہ بہترین یہ سبب ہے، اس سے